الأمي وآله وبارك وسلم. اللهم افتح علي فتوح العارفين بحكمتك وانشر علي رحمتك وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورياء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ وَإِنِّي أَرَى مَا لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزم فیض القرآن میں شرکت فرمانے والے احباب ملت و برادران اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے ہم اور آپ نہایت ہی عقیدت اور انتہائی محبت کے ساتھ یک زبان و یک خیال ہو کر حضور اکرم تاجدار عرب و عجم مالک رقاب امم نبی محترم رسول مکرم نور مجسم شفیع امم سرور کائنات آقائے نامدار پیغمبر اسلام سرکار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم کر بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور سب مل کر پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے وہ پیغامات اور رب قدیر کی مسلمانوں کی پریشانی کے ماحول میں مدد کا ذکر کئی جمعوں سے ہو رہا ہے. جو میدان بدر میں مسلمانوں کی فتح ہوئی تو اس فتح و کامرانی کے پیچھے محض اللہ کی مدد کی کار فرمائی رہی.
مدد بھی اللہ نے کیسے کیسے کی اس کا ذکر آپ نے سنا کئی جمعوں سے اور جمعہ گزشتہ میں بھی، اسی کا حصہ آج بھی ہے۔ رب قدیر ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِيَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ اس سے پہلے آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ ہم نے انہیں ان کی کثیر تعداد کو مسلمانوں کی نگاہ میں تھوڑا دکھایا، اور اسی طرح سے مسلمان تو تھوڑے تھے ہی، مزید اور تھوڑا کر کے اللہ نے کفار کی نگاہ میں پیش کیا کہ انہوں نے ان کی مختصر تعداد تو تھی ہی، اس کے باوجود جتنے تھے وہ بھی نظر نہیں آئے، ان میں سے بھی کم، اور اتنے کم نظر آئے کہ ابو جہل نے خود اپنے گروپ میں اعلان کر دیا کہ ارے یہ تھوڑے سے لوگ ہیں، 70-7600 کچھ ہوں گے، ان سے کیا لڑنا ہے، ان کو تو ایک رسی میں جکڑ ڈالو، اتنے کم دکھے۔ یہ کیوں ہوا؟ اللہ نے اس کی حکمت بتائی کہ میں نے ہی ایسا کیا۔ اگر تمہاری نگاہ میں کفار بکثرت ہوتے تو تمہاری ہمت نہ ہوتی، اور اگر ان کی نگاہ میں یہ لوگ جوان مرد نظر آتے تو شاید ہیبت کا شکار ہو کے وہ بھی پیچھے ہو جاتے۔ اس لیے اللہ نے دونوں کی طرف ادھر جو کفار کی قلت پیش کی، اس کے تئیں یہ تھا کہ ان کے حوصلے بلند ہو جائیں، اور ادھر جو ان کی قلت پیش کی گئی تو پیچھے مقصد یہی تھا کہ یہ میدان چھوڑ کے نہ بھاگیں، اور جب آ گئے شکنجے میں تو پھر اللہ نے اپنی مدد وہ کی کہ ہمیشہ تاریخ یاد رکھے گی۔ جب مدد، یہ بھی خیال رہے کہ مدد بھی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک مدد رحمانی ہوتی ہے اور ایک مدد شیطانی ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ بھی پہچاننے کی ضرورت ہے ہمیں اور آپ کو کہ ہمارے ساتھ جو مدد ہو رہی ہے یہ مدد رحمانی ہے کہ شیطانی ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں ہماری آپ کی مشکل میں بھی مدد ہوتی ہے نا، تو مددگار دو طرح کے ہیں، ایک تو مددگار من جانب اللہ ہوتے ہیں، اور ایک مددگار وہ شیطانی قوت ہوتی ہے، اور آدمی سمجھ لیتا ہے کہ ہماری مدد ہو رہی ہے، ہماری مدد ہو رہی ہے، حالانکہ اس مدد کے پیچھے بھی اسے غور کرنا چاہیے کہ یہ مدد حقیقت میں رحمانی ہے کہ شیطانی ہے، اور اگر وہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ شیطانی مدد ہے تو کبھی اس مدد کو قبول ہی نہ کرے، ورنہ دھوکہ کھائے گا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں بظاہر تو اناد پہ آمادہ ہیں، ظلم پہ آمادہ ہیں، شرنگیزیاں کر رہے ہیں، دل کے سخت بنے ہوئے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، یتیموں کو ستا رہے ہیں، بیواؤں کو پریشان کر رہے ہیں، بہت کچھ ان کے نظریات گندے ہیں، اس کے باوجود سرخرو نظر آتے ہیں، اس کے باوجود جو چاہ لیتے ہیں کر لیتے ہیں۔ آدمی سچائی پر قائم رہ کر مایوس ہو رہا ہے اور یہ سوچ رہا ہے کہ فلاں یہ ظالم ہے، فلاں شرنگیز ہے، فلاں یہ ہے، اور اس کی عزت ہے، اس کی سربلندی ہے، اس کے مقصد میں کامیابی ہے، تو گویا اپنے کو آدمی غلط سمجھ رہا ہے، اپنے کو مایوس ہو رہا ہے۔ لیکن قرآن کے ان پیغامات کی روشنی میں ہمیں اپنی آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے۔ کسی باطل کی کامیابی پر ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو اپنی صداقت پہ قائم رہنا ہے۔
اگرچہ بظاہر وہ کامیاب ہو رہا ہے، لیکن خوب یاد رہے ظالم کی کامیابی ابدی نہیں ہو سکتی ہے، ظالم کی کامرانی ہمیشگی نہیں ہو سکتی۔ ظالم آج مقصد میں بھلے کامیاب ہو لے، کل پھر اسے پشیمانی کا سامنا کرنا ہی پڑے گا، اور جو صادق ہے، صداقت پر ہے اور جو حق پر ہے، آج بظاہر ناکام لگ رہا ہو لیکن حقیقت میں کامیابی اسی کے قدموں کا بوسہ لیتی نظر آئے گی۔ مدد ہوتی ہے رحمانی بھی اور مدد ہوتی ہے شیطانی بھی۔ اللہ کی طرف سے مسلمانوں کی جو مدد ہو رہی تھی میدان بدر میں، قرآن میں آیا نا، آپ نے سنا کس کس انداز میں مدد کی گئی اللہ کی طرف سے، اور ساری مدد ہوتے ہوتے پھر وہ وقت بھی آیا کہ فرشتوں کی جماعت اتر پڑی۔ یہ فرشتوں کی جماعت بھی تو اللہ کی طرف سے ہی مدد ہے نا، ان کا کوئی مدد کر رہا تھا کہ نہیں؟ ان کفار کا، ان مشرکین کا کوئی مددگار بھی تھا کہ نہیں؟ تو ایسا نہیں کہ ان کی مدد نہیں ہو رہی تھی، ان کی مدد بھی ہو رہی تھی، اور ان کی مدد رحمانی نہیں تھی بلکہ شیطانی مدد تھی۔ شیطان ان کے بیچ گھسا ہوا تھا، اور شیطان اپنی مکر اور اپنے ہیلے سے انہیں گمراہ کیے ہوئے تھا، لیکن انہیں تمیز نہیں تھی کہ وہ پہچان سکیں، آنکھوں پہ پردہ پڑا تھا۔ سمجھ رہے نا؟ آج بھی ایسا ہوتا ہے، تو ان کی آنکھ پہ پردے پڑ جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، لیکن اپنے مقصد میں کامیابی کی بنیاد پر اپنے کو حق نہیں مانا جا سکتا۔ کامیابی مل سکتی ہے شیطان کی مدد سے بھی، لیکن حق حق ہی رہتا ہے۔ کوئی بھلے اپنے مقصد میں ناپاک ارادوں میں کامیاب ہو جائے، یہ گنڈے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو کام ہے صرف وہ آپ کو ریوالور چلا دینا، گولیاں مار دینا، ان کو کسی کے حق نہ حق سے مطلب نہیں ہے۔ کوئی کسی کا دشمن ہوا، وہ صاحب ان کو سپاری مل گئی، وہ صاحب 5 لاکھ لیں گے، 10 لاکھ لیں گے، فلاں کا مرڈر، آئے آنکھ بن گیا، مار دیا۔ تو کیا ان کا مارنا یہ کامیابی ہے؟ یہ مر گیا تو ناکام ہے؟ بھول ہے آپ کی، بے قصور مارا ہے آپ نے، آپ ظالم ہو، قاتل ہو، یہ بے قصور مارا ہے، اس لیے اللہ نے اسے شہادت کا درجہ دے دیا ہے۔ کامیابی کسے ملی؟ حقیقت میں قاتل کو نہیں ملی، مقتول کو کامیابی ملی، اس کا نام ناکامیابی ہے۔ اور اس کے ساتھ مدد کس کی ہوئی؟ کیسے ہاتھ بڑھایا، کیسے نشانہ لگایا، کیسے گولی چلائی؟ یہ شیطانی مدد تھی۔ شیطان نے آمادہ کیا کہ شیطان تو چاہتا ہی یہ ہے کہ بندہ برائی کرے، جنت سے دور ہو، جہنم مول لے لے۔ اس نے اپنا کام کر دیا، لیکن شیطانی مدد نے تو قاتل بنا دیا۔ رحمانی مدد نے کیا کیا؟ قاتل نہیں، اسے مقتول بنا دیا، اور مقتول ہی نہیں، اسے شہید بنا دیا، اور شہید ہی نہیں، اسے جنتی بنا دیا۔ اب کوئی شہید اس سے پہلے گرچہ گنہگار رہا ہو، مجرم رہا ہو، خطا کار رہا ہو، لیکن اسے خون کے بہہ جانے کی بنیاد پر اللہ نے اسے جہنم سے رستگاری دے دی، جنت کا حقدار بنا دیا۔ اب آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا کہ رحمانی مدد کی شان کیا ہوتی ہے، اور شیطانی مدد میں ذلت و رسوائی کس طرح ہاتھ آتی ہے۔ تو ہر ایک کام میں ہمیں اور آپ کو خوب سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ غلط کام کا اگر کوئی مشورہ دے، مددگار بنے، تو بھی اس کی مدد نہیں لینا چاہیے، اور یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارا کام غلط ہے، پلاننگ ہماری غلط ہے، لہذا اس میں اللہ کی طرف سے کوئی مدد نہیں آ سکتی۔ کوئی مدد بظاہر سمجھ میں آ رہی ہے تو یہ فیصلہ کرنا بڑا آسان ہے کہ یہ خدا کی مدد ہو ہی نہیں سکتی، اور خدا کی نہیں ہو سکتی تو پھر اور کون ہے؟
تو یہ فیصلہ دل کے یقین سے کر لے کہ یہ شیطانی مدد ہے۔ ذکر ہے دیکھیے قرآن میں اللہ نے کس طرح مسلمانوں کی مدد کی، ادھر بھی مدد ہوئی۔ ابھی تک تو آپ نے سنا تھا نا رحمانی مدد کا ذکر، آج جو ہے شیطانی مدد کا ذکر آ رہا ہے۔ اللہ نے بتایا کہ مدد اس نے بھی کیا، لیکن اس کی مدد کیسی رہی وہ نتیجہ آپ دیکھیں گے۔ اور اللہ کی مدد جب پہنچی بندوں کے ساتھ تو اس کا اثر آج تک ہے۔ تو رب نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِيَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، اور ان جیسے نہ ہونا جو اپنے گھر سے نکلے اتراتے، وہی لوگ نکلے تھے نا، گھر سے اتراتے، دولت کا انبار تھا، رقاصہ رکھی گئی تھیں، ان میں تمام طرح کے اہتمام تھے، اور کچھ مشیر کار انہیں منع بھی کر رہے تھے کہ ارے مت جاؤ۔ خود ابو سفیان جس نے خبر بھیجی تھی مکے میں کہ ہمارا قافلہ لوٹا جانے والا ہے لہذا ہماری مدد کو، اور یہ کہ اس نے راستہ بدل دیا اور بحفاظت وہ جب خطرے سے نکل گیا تو خبر بھیج دی کہ اب آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ خبر بھیج دی تھی، مکے میں خبر ڈالی گئی تھی کہ ہمارا قافلہ محفوظ مامون ہے اور اب ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے لہذا آپ لوگ اب مت آؤ۔ یہ خبر پہنچنے کے باوجود ابو جہل ضد پہ اڑا رہا۔ لوگ منع کرتے تھے، خاندان کے لوگ، قبیلے کے لوگ منع کرتے تھے، اب کیا ضرورت ہے، جب خطرہ ختم ہو گیا تو مت جاؤ، پروگرام چینج کر دو۔ لیکن اس نے کہا نہیں، میں نے تو قسم کھا لیا ہے، اب تو چلنا ہی ہے، وہ خطرہ ٹل بھی گیا ہو جب بھی ہمیں چلنا ہے۔ اور لوگوں کو ورگلایا۔ تو یہ سب کون کرا رہا تھا؟ مددگار آپ کے نظر میں ہوگا نا، یہ کون کرا رہا تھا؟ یہ شیطان کرا رہا تھا۔ اللہ کی طرف تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، شیطان کرا رہا تھا۔ اور اللہ کی حکمت یہ تھی کہ اس طرح سے یہ آ ہی جائیں تاکہ انہوں نے جو میرے حبیب پر اور میرے نبی پر جو ظلم کیا ہے، جو انہیں ستایا ہے، میرے وفادار بندوں کی زمین و جائیداد چھینا ہے، جو ان کو بے گھر کیا ہے، جو انہوں نے ہجرت کرنے پر جو آمادہ ہوئے ہیں، سب کا بدلہ میں ان سے لے ہی لوں۔ یہ رحمانی منشا تھا اور ادھر برگلا رہا تھا۔ تو اتراتے ہوئے نکلے، قرآن نے انہی کے انداز کا ذکر کیا ہے اور مسلمانوں کو ہدایت دی، اکڑو نہیں، اتراؤ نہیں۔ یہ اتراہٹ اور یہ اکڑ شیطان کی شیطنت کی علامت ہے۔ اسی لیے گھمنڈ اور غرور منع ہے۔ آدمی کے پاس مال ہو جائے، دولت ہو جائے، جائیداد کا انبار ہو جائے، لیکن گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے، غرور نہیں ہونا چاہیے۔ علم ہو جائے، ہنر ہو جائے، دنیا و جہان کی کامیابی مل جائے، لیکن سر اس کا عاجزی انکساری سے جھکا رہے۔ یہ رحمانی شان ہے، شیطانی شان اکڑ ہے۔ تکبر عزازیل را خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ فارسی کا شعر ہے کہ تکبر نے ہی عزازیل کو رسوا کر دیا اور لعنت کا طوق گلے میں ڈال کر نیچے اتار دیا۔ یہ تکبر نہیں کرایا، وہ تکبر تو وہی ہے، آپ کو معلوم ہے نا، حضرت آدم علیہ السلام کے لیے سجدے کا حکم ہوا، اکڑ گیا، نہیں کیا، تکبر کیا، اللہ کو پسند نہیں آیا، ذلیل کر دیا ہمیشہ قیامت تک کے لیے۔ اور عزت، تواضع، عاجزی، انکساری ایسی خدا کو بھلی لگتی ہے کہ بزرگوں نے کہا ہے، کسی کے پاس مال ہو گیا، کسی کا کاروبار اونچا ہو گیا، کسی کے پاس کچھ ہو گیا، کسی کے پاس حسن ہے، کسی کے پاس جمال ہے، وہ اکڑتا ہے، اتراتا ہے، سوچتا ہے مجھ سے بڑا کوئی نہیں۔ خبردار ایسا ذہن نہ بناؤ، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ بلکہ بزرگوں نے تو فرمایا ہے، نہد شاخ پر میوہ سربر زمین، جو شاخ میوے سے بھری ہوتی ہے
وہ اپنا سر زمین پہ رکھ دیتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ پھلدار درختوں میں آپ دیکھیے نرم و نازک شاخیں ہوں گی اور اس میں آم لٹک جائے، اس میں امرود لٹک جائے، جو بھی پھل لٹک جائے تو اس کے بوجھ سے وہ جھک جاتی ہے، جھک جاتی ہے۔ اور جس شاخ میں پھل نہیں ہوتا وہ تنی رہتی ہے۔ پتہ یہ چلا دولت ہے تمہارے پاس تو سر خم کر دو، عزت ہے تمہارے پاس تو عاجزی تواضع کو اختیار کر لو۔ اپنا سر جھکائے رہو گے زمانے میں بھی محترم ہو جاؤ گے، اللہ کی بارگاہ میں بھی مکرم بن جاؤ گے۔ تکبر اور غرور رب کو نہیں پسند ہے۔ اور شاعر نے بھی اس فلسفے کو پیش کیا ہے۔ شیخ سعدی نے فرمایا نہت شاخ پر میوہ سربر زمین، جو شاخ میوے سے بھری ہوتی ہے وہ اپنا سر زمین پہ رکھتی ہے۔ اور شاعر نے بھی اس فلسفے کو پیش کیا ہے کہ ذہن سے شعر نکل گیا، درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ تواضع کا طریقہ صاحبو سیکھو صراحی سے، یہ شاعر نے فلسفہ پیش کیا ہے۔ تواضع کا طریقہ صاحبو سیکھو صراحی سے، کہ صراحی سرنگوں ہوتی ہے پیمانہ نہیں ہوتا۔ صراحی میں پانی بھرا ہوتا ہے نا، پیالے میں کچھ نہیں ہوتا۔ پیالہ کبھی جھکتا ہے کیا؟ نہیں، صراحی گردن جھکائی جاتی ہے، اور صراحی جب اپنی گردن جھکا دیتی ہے تو اس کو پیمانے کو ساغر بنا دیتی ہے، پیالے کو بھر دیتی ہے۔ یہ کام وہ کرتا ہے جس کے پاس ہنر ہوتا ہے، عقل ہوتی ہے، شعور ہوتا ہے، اور جو بدشعورہ ہوتا ہے وہ اکڑا رہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِيَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور ان جیسے نہ ہونا جو اپنے گھر سے نکلے اتراتے اور لوگوں کے دکھانے کو اور اللہ کی راہ سے روکتے۔ واللہ بما یعملون محیط، اور ان کے سب کام اللہ کے قابو میں ہیں۔ وہ جو بھی کریں اللہ کے اختیار میں ہی ہے، جو چاہیں گے وہ نہیں ہوگا بلکہ جو خدا چاہے گا وہ ہوگا۔ تفسیر میں آیا اس آیت کا شان نزول یہ ہے، یہ آیت کفار قریش کے حق میں نازل ہوئی جو بدر میں بہت اتراتے تکبر کرتے آئے تھے۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کا کر و فر، ان کا گھمنڈ، ان کا غرور، ان کی عقل دیکھ کر نبی یہ دو عالم گھبرائے نہیں، بلکہ تفسیر میں آیا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا کی، یا رب یہ قریش آ گئے تکبر اور غرور میں سرشار اور جنگ کے لیے تیار، تیرے رسول کو جھٹلاتے ہیں۔ وہ لوگ جھٹلاتے تھے نا، نبی گھبرائے نہیں بلکہ نبی کو تو اپنے خدا کی ذات پر یقین ہے، نبی برحق ہیں، نبی کو تو کوئی شک و تردد ہی نہیں ہے، گھبرائے نہیں۔ اور دعا وہی کرتا ہے جسے یقین کامل ہو، جس کے دل میں شک ہوگا نا وہ کبھی دعا ہی نہیں کرے گا۔ اور اللہ کے نبی نے رب کی بارگاہ میں ماجرا پیش کر دیا، اور رب نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا کہ جنگ کے لیے تیار تیرے رسول کو جھٹلاتے ہیں، یا رب اب وہ مدد عنایت ہو جس کا تو نے وعدہ کیا تھا۔ رب نے وعدہ کیا تھا نا فرشتوں سے مدد کراؤں گا، رب نے وعدہ کیا تھا پہلے، اس کو اللہ کے نبی نے پیش کیا، اب وہ مدد، وہ وعدہ پورا فرما، موقع آ گیا، اور اگر مدد نہیں ہوئی تو یہ سارے لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ بڑے کر و فر سے آئے ہیں، غرور اور گھمنڈ میں اترا رہے ہیں، مدد جو تو نے وعدہ کیا تھا اپنا وعدہ پورا کر۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ جب ابو سفیان نے دیکھا کہ قافلہ کو کوئی خطرہ نہیں رہا تو انہوں نے قریش کے پاس پیام بھیجا کہ تم قافلے کی مدد کے لیے آئے تھے، اب اس کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، لہذا واپس جاؤ۔ اس پر ابو جہل نے کہا کہ خدا کی قسم ہم واپس نہ ہوں گے یہاں تک کہ ہم بدر میں اتریں، 3 روز قیام کریں، اونٹ ذبح کریں، بہت سے کھانے پکائیں، شرابیں پئیں، کنیزوں کا گانا بجانا سنیں، عرب میں ہماری شہرت ہو، ہماری ہیبت ہمیشہ باقی رہے۔ یہ سب منشا تھا۔ بتا تو دیا خطرہ ختم ہو گیا تو واپس ہونا چاہیے، لیکن نہیں، اس نے قسم کھا لی کہ نہیں میں جاؤں گا، نہیں لڑوں گا، یہیں اپنی شان و شوکت دکھاؤں گا، اپنی ہیبت جماؤں گا، لوگوں کے دلوں میں ہماری ہیبت جم جائے۔ یہ سب کون کرا رہا تھا؟ یہ شیطان کی مدد ہو رہی تھی، سمجھ نہیں رہا تھا، اور اس سے واضح مدد ہوئی۔ یہ سب پلاننگ کیا اور لیکن خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جب وہ بدر میں پہنچے تو جام شراب کی جگہ انہیں ساغر موت پینا پڑا، اور کنیزوں کی ساز و نوا کی جگہ رونے والیاں انہیں روئیں۔ اللہ تعالیٰ مومنین کو حکم فرماتا ہے کہ اس واقعے سے عبرت حاصل کریں اور سمجھ لیں فخر اور ریا اور غرور اور تکبر کا انجام خراب ہے۔ بندے کو اخلاص اور اطاعت خدا و رسول چاہیے، سمجھئے نا؟ غرور کسی معاملے میں نہیں ہونا چاہیے، گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنی کامیابی پر خدا کا شکر گزار ہونا چاہیے، اور اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ مولا تیرا کرم ہے جو تو نے مجھے کامیاب کر دیا۔ اکڑ اور غرور یہ صاحب ایمان کا شیوا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ذہن دیا مسلمانوں کو، پہلے جو ان کی مدد ہوئی ہے اس پر اللہ نے ان کو تعلیم دی ہے کہ آپ اپنے اندر غرور مت کرنا کہ ہم پاتے ہو گئے، یہ مت کہنا کہ ہم اپنے بہادری سے ہم نے ابو جہل کو مار ڈالا، نہیں، یہ سب تمہارے خدا کی مدد تھی۔ ابو جہل کو اللہ نے کس طرح سے ذلیل کیا، کسی بہادر آدمی کی تلوار سے نہیں، کسی مرد مجاہد کے حملے سے نہیں، کسی جم غفیر کے وار سے نہیں مرا، بلکہ ابو جہل کو جب خدا نے تہہ تیغ کرنا چاہا تو ایک بچے کی تلوار سے ابو جہل کا غرور کا سر زمین پر آ گیا۔ خدا نے دکھا دیا، او ابو جہل تو اپنے غرور میں اکڑ رہا ہے، لیکن اپنے خدا کی حکمت اور اس کی قدرت تو نہیں جانتا۔ ایک بچے سے اتنا بڑا غرور و گھمنڈ کا سرتاج بن کر آیا تھا، سب کا سردار بن کر آیا تھا، اور ننھے بچوں نے وار کر دیا تھا، چھوٹی عمر کے بچوں نے وار کیا اور وہ گرا زمین پر، سر کٹا، ٹانگیں کٹیں، سب اپنی نتیجے کو پہنچا۔ تو غرور اور گھمنڈ ان بچوں کو بھی نہیں کرنا چاہیے نا۔ جن بچوں نے ایسا کام کیا وہ غرور نہ کریں کہ ہم نے ابو جہل کا سر قلم کر دیا، ہم نے ابو جہل کو تہہ تیغ کر دیا۔ نہیں اے بچوں، تم نے نہیں کیا، بلکہ تم تو اعلی کار تھے، خدا کی مرضی نے کیا، اللہ کی مدد نے کیا، اور اللہ کو حق کو بلند کرنا تھا، مصطفیٰ کی دعا کا اثر تھا کہ یہ کام ہو گیا۔ نبی نے ہی تو دعا کیا تھا نا۔ آگے رب نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَأَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيٌّ مِّنكُمْ وَإِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ یہ شیطان کی مدد کا ذکر ہے آیا، کس طرح سے اس نے مدد کیا تھا۔ اللہ نے اس کی مدد کو قرآن میں بتایا ہے۔ شیطان، اس سے ہمارے ایقان میں اضافہ ہوتا ہے اور یقین کامل ہوتا ہے
کہ شیطان بھی مدد کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن وہ کبھی نیکی پہ مدد نہیں کرتا، بلکہ برائی کی مدد اس کے ساتھ اس کی طرف سے ہوتی ہے، اور نیکی کی مدد خدا کی طرف سے ہوتی ہے۔ اس لیے یہ خیال لینا چاہیے، بہت سے اچھے نیک کام میں بھی دخل اندازی ہو جاتی ہے، لوگ کرنے نہیں دیتے۔ خیال نیک ہے، مقصد نیک ہے، کام اچھا ہے، فائدہ ہے قوم کا، مذہب کا، سب، اس کے باوجود کچھ لوگ ہونے نہیں دیتے، لخنا ڈالتے ہیں، تو وہ یہ سمجھے کہ گویا ہمارا کام ہی غلط ہے۔ نہیں، اپنی سوچ کو مت بدلیے، آپ نے جو سوچا ہے وہی سچ ہے، یہ شیطان ورگلا کر ہونے نہیں دے رہا ہے۔ ایسے موقع پر آپ دعا کر لیجئے، نبی کی سنت پہ عمل ہو جائے گا نا، دعا کر لیجئے۔ نبی نے دعا کا سہارا لیا، اللہ نے انقلاب برپا کر دیا، آپ بھی دعا کر لیجئے، نبی کی سنت پہ عمل بھی ہو جائے گا، خدا کی مدد بھی مل جائے گی۔ تو شیطان کی بات قرآن نے بیان کی، وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ، اور جب کہ شیطان نے ان کی نگاہ میں ان کے کام بھلے کر دکھائے، جو کام کرتے تھے نا تو ان کو لگتا تھا اچھا کہ ہاں یہی کام بھلا ہے، یہ اچھا ہے، یہاں پہ پردہ پڑ جاتا ہے، آدمی برائی کر رہا پھر بھی اس کو اچھا سمجھ رہا ہے، غلط کر رہا ہے پھر بھی گمان ہے کہ ہم نیک کام کر رہے ہیں، اچھا کر رہے ہیں۔ خیال رہنا چاہیے کہ آنکھوں سے پردہ ہٹاؤ، استغفار پڑھو، لا حول پڑھو۔ یہ شیطان نے آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا کہ برائی کو تم اچھائی میں تعبیر کر رہے ہو، برا برا ہے، کوئی کرے، اچھا اچھا ہے۔ تو شیطان نے ان کو بھلائی دکھائی، ان کو اچھا لگنے لگا، اچھا لگ رہا تھا جبھی نا اکڑ کر بولا کہ میں اپنا روب جماؤں گا، ہیبت جماؤں گا، میں ایسا کروں گا، میں ویسا کروں گا، یہ سب میں اس کو اچھا لگ رہا تھا۔ یہ نہیں سوچا کہ یہ لوگ جس مذہب کی حقانیت کی بنیاد پر اپنا وطن عزیز مکہ مکرمہ کو خیرباد کہہ دیا، کچھ دل میں ان کے یقیناً کچھ سچائی ہے، جب تو اتنی بڑی قربانی دے رہے ہیں۔ یہ نہیں سوچا، بلکہ یہ دیکھا ہم مٹا کے رہیں گے، ہم یہ کر لیں گے، ہم ہیبت جما لیں گے۔ تو یہ کام کہاں سے آیا؟ شیطان کی طرف سے۔ رب نے فرمایا کہ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور جب کہ شیطان نے ان کی نگاہ میں ان کے کام بھلے کر دکھائے، اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عداوت اور مسلمانوں کی مخالفت نے جو کچھ انہوں نے کیا تھا اس پر ان کی تعریفیں کی، اور انہیں خبیث اعمال پر قائم رہنے کی رغبت دلائی۔ یعنی کام برا ہے پھر بھی ان کا دل مائل ہو رہا ہے کرنے، یہ شیطان کرا رہا ہے، رغبت دلا رہا ہے، دشمنی ان کے دلوں میں تیز کر رہا ہے کہ ہمدردی، ان کے خاندان کے لوگ تھے نا، بہت سے خاندان کے لوگ تھے، ایک ہی خاندان کے لوگ تھے کہ ادھر مسلمان کی طرف سے نبی کی غلامی میں آئے تھے، اور ادھر ان کے خاندانی کے لوگ کفر و شرک میں تھے۔ لیکن خیال رہنا چاہیے کہ ان کے مسلمانوں کے ذہن و فکر میں جو باتیں تھیں وہ محض رضائے مولا تھی، خاندان کی عداوت نہیں، بلکہ جو کچھ وہ کر رہے تھے وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے تھے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نبی کے رازدار، میدان بدر میں صدیق اکبر کا بھی بڑا رول رہا نا۔ حضرت صدیق اکبر کی تاریخ بھی ہے بڑی اہم۔ ان کے بیٹے عبد الرحمن وہ کفار کی غول میں تھے، باپ مصطفیٰ کی غلامی میں، بیٹا ابو جہل کے ہمراہ، مار کا آرائی ہو رہی ہے۔ جنگ کے بعد حضرت عبد الرحمن بھی ایمان لے آئے، مسلمان ہو گئے، موقع پر ذکر آ گیا تو عبد الرحمن نے کہا کہ میدان بدر میں کئی بار آپ کا ہمارا آمنا سامنا ہوا اپنے والد گرامی سے
کئی بار آمنا سامنا ہوا، لیکن میں نے یہ دیکھ کر نظر انداز کر دیا کہ آپ ہمارے باپ ہو، میں نے نظر بدل دی۔ صدیق اکبر نے سنا، خوش نہیں ہوئے اور ان کے شکر گزار نہیں ہوئے بیٹے کے کہ بیٹا تو بڑا نیک بخت ہے کہ تو نے باپ کو بچا لیا، بلکہ جناب صدیق کی عقیدت بولی، صدیق کی وفاداری بولی، صدیق کی صداقت بولی۔ اے عبد الرحمن، یہ تمہاری فکر تھی کہ تم نے نظر انداز کر دیا، لیکن میں نے تو تمہیں دیکھا ہی نہیں۔ اگر میری نگاہ پڑتی تو تلوار تمہاری گردن پر ہوتی۔ میں یہ نہیں دیکھتا کہ یہ میرا بیٹا ہے، بلکہ میں دیکھتا کہ دشمن رسول ہے۔ یہ اسلام کی صداقت تھی سینوں میں۔ صدیق اکبر نے کہا میں تمہیں نہیں چھوڑتا، بلکہ میں یہ دیکھتا کہ یہ دشمن رسول ہے۔ نبی کا دشمن جینے کا حق نہیں رکھتا۔ تو یہ لڑائی، یہ جنگ نفس کی نہیں تھی، ذات کی نہیں تھی، اسلام کے لیے، رضائے مولا کے لیے۔ لیکن اہل حق ہی سمجھیں گے، سب اسے سمجھ بھی نہیں سکتے۔ رب نے ارشاد فرمایا کہ تو انہیں اس طرح سے اس نے مدد کرنا شروع کیا کہ رغبت دلائی، اور جب قریش نے بدر میں جانے پر اتفاق کر لیا تو انہیں یاد آیا کہ ان کے اور قبیلے بنی بکر کے درمیان عداوت ہے۔ ایک حکمت تھی، یہ مدد شیطان کی اللہ نے بیان فرمائی کہ جب یہ لوگ آمادہ ہو گئے تو ان کے یہاں پہلے سے ایک مسئلہ چل رہا تھا مکے میں، اور یہ سوچا انہوں نے کہ ہمارے جتنے مرد ہیں اور جتنے جوان ہیں اور جتنے بہادر لوگ ہیں سب بدر ہی کو چلے جائیں گے اور مکہ خالی ہو جائے گا۔ ایسا نہ ہو کہ قبیلے بکر کے لوگ آ کر ہماری عورتوں کو ستائیں اور بدامنی پھیلائیں، ہمارے مال و اسباب لوٹ لے جائیں۔ یہ خیال آ رہا تھا کہ اسی خیال کی بنیاد پر شاید وہ رک جاتے اور بدر کا ارادہ ملتوی ہو جاتا کہ نہیں بھائی ہمارا ایک مسئلہ چل رہا ہے، ہمارے جانے میں یہاں نقصان کا اندیشہ، چلو چھوڑو ابھی یہ مسئلہ نہیں دیکھیں گے، بعد میں دیکھیں گے۔ ایک ہیلا تھا نا رکنے کا، رک سکتے تھے۔ اور جب یہ خیال انہیں آیا تو اب شیطان نے دیکھا کہ ایسا نہ ہو کہ ابو جہل وغیرہ جتنے سردار ہیں اس کو ہیلا بنا لیں اور جانے سے رک جائیں۔ بہت سے لوگ رک بھی گئے اور پروگرام بدل دیا اور یہ کہا کہ نہیں جانا صحیح نہیں ہے، ہمارا اپنے یہاں کی حفاظت کرنا ہے، وہ قبیلے والے آ کے حملہ آور ہو سکتے ہیں، ظلم کر سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ نے بتایا کہ اتفاق کر لیا تو انہیں یہ خیال آیا کہ وہ یہ خیال کر کے واپسی کا قصد کرتے، یہ شیطان کو منظور نہ تھا، اس لیے اس نے یہ فریب کیا کہ وہ سراقہ ابن مالک کی شکل میں بنی کنانہ کے سردار کی صورت میں نمودار ہوا اور ایک لشکر اور ایک جھنڈا ساتھ لے کر مشرکین سے آ ملا اور ان سے کہنے لگا میں تمہارا ذمہ دار ہوں، آج تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں۔ اور جب مسلمانوں اور کافروں کے دونوں لشکر صف آرا ہو گئے اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مشت خاک مشرکین کے منہ پہ ماری اور وہ پیٹ پھیر کر بھاگے اور حضرت جبریل ابلیس لعین کی طرف بڑھے جو سراقہ کی شکل میں حارث ابن ہشام کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا، وہ ہاتھ چھڑا کر ماں اپنے گروہ کے بھاگا۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ تفسیر میں آیا کہ شیطان نے کس طرح مدد کیا، یعنی یہ لوگ اپنے قبیلے کی بات کو یاد کر کے لوٹنا چاہتے تھے کہ وہ سراقہ ابن مالک کی شکل میں آ گیا، کچھ لوگوں کو ساتھ لے کے، جھنڈا لے کے، اور اس نے کہا کچھ نہیں ہوگا وہاں، ہم لوگ دیکھ لیں گے، کچھ نہیں تم لوگ لڑو، کوئی چھوڑو مت، اور ہم خود جٹے رہیں گے، ہماری جماعت لگے گی، تم ہی کامیاب ہوگے۔ یہ سب شیطان کر رہا تھا۔ اور شیطان کس کی شکل میں آیا تھا؟ سراقہ ابن مالک کی شکل میں۔ اپنی اصلی صورت میں شاید آ گیا ہوتا تو ابو جہل بھی اسے خاطر میں نہ لاتا، لیکن یہ پتہ چلا کہ شیطان جب کسی کو ورغلانا چاہتا ہے تو اس کے اپنے کی شکل میں بن کر آتا ہے۔
ایسی کی شکل بناتا ہے جس پر اس کو اطمینان ہو۔ سراقہ ابن مالک عرب کے بڑے بہادر تھے اور ان کے بڑے مشرکار تھے کفار مشرکین کے۔ سراقہ ابن مالک بعد میں ایمان لائے، وقت اجازت نہیں دے رہا، بات تشنا ہے، جمعہ آئندہ میں پیش کروں گا۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔